أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل ذی وقار محترم بزرگوں غیور نوجوانوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بالکل قریب ہے. اللہ ہمیں زندگی دے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم روزے کی حالت میں یہاں بیٹھے ہوں گے. گزشتہ جو 2 مہینے گزر گئے جسے رجب اور شعبان کہا جاتا ہے، شعبان کا مہینہ اپنے اختتام کے قریب ہے. ان 2 مہینوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کی تیاری کی غرض سے صحابہ کو فکر مند بھی فرماتے تھے اور خود بھی روایات میں ہے کہ کمر کس لیتے، یعنی تیار ہو جایا کرتے تھے. اللہ والے علماء صلحاء کا بھی یہی دستور رہا. جو رمضان کا مہینہ قریب آتا خوشی بڑھتی چلی جاتی، کیوں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چلی ہیں. لیکن آج کا دور
ایسا آ گیا کہ آج مسلمان کو رمضان کے مہینے کی اس لیے خوشی نہیں ہوتی کہ عبادت اور جنت کمانے کا مہینہ ہے، بلکہ اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ یہ دولت کمانے کا مہینہ ہے۔ سیزن آ رہا ہے جی، سیزن آ رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ کپڑا مہنگا، جوتا مہنگا، سبزی مہنگی، پھل مہنگے، مشروبات مہنگے، ہر چیز مہنگی۔ کیوں؟ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ جو اللہ 11 مہینے تجھے رج رج کھلاتا ہے وہ ایک مہینہ بھی کھلا سکتا ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ عام دنوں میں ہم 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، رمضان میں 2، لیکن رمضان میں جتنی چیزیں کھاتے ہیں آگے پیچھے نہیں کھاتے۔ اللہ غریب کو بھی افطار میں اچھا کھانا کھلاتا ہے۔ اب تو اللہ مالداروں کو جزائے خیر عطا فرمائے، سحری کا بھی انتظام کرتے ہیں، بھرپور سحری۔ مالدار اپنے گھر میں اتنی اچھی سحری نہیں کھاتا جتنی غربا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کھلا بھی رہے ہیں، کھلائیں گے بھی، لیکن رمضان کے قریب آنے کی یہ خوشی نہیں ہونی چاہیے، یہ شوق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، جان بنائیں گے، پیسہ کمائیں گے۔ نہیں نہیں، یہ تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے۔ ذوق ثواب کا ہو، شوق جنت کا ہونا چاہیے۔ یہ مہینہ پیسے کمانے کا نہیں، ثواب کمانے کا ہے، دولت کمانے بنانے کا نہیں، جنت بنانے کا مہینہ ہے۔ لیکن کیا کریں، آج کے مسلمان خاص طور پر نوجوان کو ثواب کا شوق نہیں، جنت کا ذوق نہیں۔ شوق اور ذوق میں ہی انسان سب کچھ کیا کرتا ہے۔ کسی کو شوق لگ جائے نا، میں نے اچھا مہنگا موبائل لینا ہے، اس کی آمدن کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، وہ لے کے چھوڑتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ جی میں آ گیا، 50,000 کا موبائل لینا ہے، آمدن نہیں ہے، ماں باپ کے سہارے پڑھ رہا ہے، ماں باپ کے سہارے چل رہا ہے، لیکن ماں باپ جو روزانہ کا خرچہ دیتے ہیں وہ اسی میں سے بچا 20-30 روزانہ بچا کے ایک دن اس کے ہاتھ میں 50,000 کا موبائل ہوتا ہے۔ کیوں؟ ذوق تھا، شوق تھا تو کر گزرا۔ آج کے مسلمان کو نہ ثواب کا شوق نہ جنت کا ذوق، یہی وجہ ہے نہ ثواب کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے نہ ثواب مل رہا ہے، نہ جنت کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے نہ جنت مل رہی ہے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں، نوجوان بھی کہاں جائے۔ آج کے مسلمان کو ہٹایا گیا محنت کر کے، دور کیا گیا ثواب سے بھی جنت سے بھی، اور اس کے لیے بڑی زبردست محنت کی گئی، کوشش کی گئی۔ آج سے نہیں، 100 سال پرانی باتیں ہیں۔ ویسے تو شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ کسی کے دل میں ثواب کا شوق جب نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، کوئی عمل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اور جی چھوڑو جی، سنت ہی تو ہے، اور جی چھوڑو جی نماز، یہ حج کرنا 13 لاکھ لگانے کا کیا فائدہ، 13 یتیم بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ عمرے پہ جانے کا فائدہ 2.5-3-4 لاکھ روپے لگ جائیں گے، یہی غریبوں کا تعاون کرو، مدد کرو، یہی تمہیں جنت مل جائے گی۔ شیطان پہلے زور لگاتا تھا، آج بھی اب شیطان کے چیلے ہیں، ہر طرف محنت ہو رہی ہے، فیس بک بھری پڑی، واٹس ایپ بھرے پڑے، یوٹیوب بھری پڑی۔ جو انہی کے مرید ہیں ان کا اسلام اور ہے، جو علماء اللہ والوں کے مرید ہیں ان کا دین اسلام اور ہے۔
ایک بڑی زبردست محنت ہوئی جس کی بدولت ثواب کا شوق، جنت کا ذوق دلوں سے نکال دیا گیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ انگریز کا زمانہ ہے، بر صغیر میں انگریز کا قبضہ ہے۔ جیسے ہر ملک اپنی فوج بناتا ہے تو انگریز نے بھی یہاں فوج بنائی ہوئی تھی۔ اس فوج میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ جیسے ہمارے ملک کی اسلامی ملک کی فوج ہے، لیکن ضرورت کے تحت جو لائق ہو، قابل ہو، تو ہمارے ملک کی فوج کے اندر اس وقت ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، دیگر غیر مسلم بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے الگ ہو کر اپنی ایک فوج بنائی، انگریز کے خلاف جہاد، کہ اس کو یہاں سے نکالو، اس کی غلامی سے مسلمانوں کو نکالو۔ اب جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ شاہ صاحب نے فوج بنائی ہے، انگریز کی فوج میں جتنے مسلمان تھے نکل کر شاہ جی کی فوج میں آ گئے۔ اس زمانے میں فوجی بھرتی کرنا ذرا مشکل تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت تعلیم نہیں دیکھی جاتی تھی۔ پرائمری ہو نہ ہو، اپنا نام لکھنا آتا نہ ہو، بہادر ہو، جوان ہو، جرت مند ہو، بھرتی کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے اگر کوئی بڑے بزرگ کو دیکھا ہو جو ریٹائر فوجی ہو، اس سے ملو حال لو، پتہ چلے گا پرائمری پاس ہے لیکن صوبے دار ریٹائر ہے۔ اس وقت بہادری، جواں مردی دیکھ کے بھرتی کر لیا کرتے تھے۔ لہذا جب ادھر شاہ جی نے اپنی فوج بنائی انگریز کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، انگریز کی فوج میں جتنے مسلمان تھے ایک ایک کر کے نکلنا شروع ہو گئے، شاہ جی کی فوج میں آنا شروع ہو گئے۔ ادھر فوجی کم پڑنا شروع ہو گئے، انگریز پریشان ہو گیا، یہ کیا بنی، یہ کیا ہو گیا، میرے فوجی ادھر کیوں جا رہی ہیں؟ لوگوں نے بتلایا یہ مسلمان فوجی ہیں جو شاہ جی کی فوج میں جا رہے ہیں، ادھر جا کر بھرتی ہو رہی ہیں۔ انگریز نے، افسروں نے سر جوڑے، سوچ بچار کرنے لگے وجہ کیا ہے، لوگ ادھر سے ادھر کیوں جا رہے ہیں۔ لہذا طے یہ ہوا اپنے کچھ مخبر شاہ جی کی فوج میں بھرتی کرو تاکہ خبر لے کر آئیں۔ ادھر تنخواہ زیادہ ملتی ہے، ادھر سہولت زیادہ ملتی ہے، ادھر روٹی زیادہ ملتی ہے، ادھر کھانا پینا زیادہ ملتا ہے۔ کیا چیز ہے جس کے لالچ میں میری فوج چھوڑ کر شاہ جی کی فوج میں جا رہی ہے؟ اپنے کچھ بندے شاہ جی کی فوج میں بھرتی کرا دیے۔ کئی مہینے وہ رہے، دیکھا کہ تنخواہ کتنی، کھانا پینا کتنا، سہولیات کتنی، کیا معاملہ ہے، کیا ملتا ہے۔ واپس آئے، انگریز افسروں نے ان سے خبر لی، بتلاؤ ادھر تنخواہ زیادہ یا کھانا پینا زیادہ، سہولیات زیادہ یا مراعات زیادہ، کیا چیز ادھر زیادہ ملا کرتی ہے، کیا ادھر ہم سے تنخواہ زیادہ ہے؟ وہ کہنے لگے آپ زیادہ کی بات کرتے ہو، ادھر تنخواہ ہے کوئی نہیں، ادھر تنخواہ کوئی نہیں، سہولت کوئی نہیں، رہائش کوئی نہیں، کھانا بڑی مشکل سے گزارے والا ملا کرتا ہے، ادھر تو ہے کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا پھر ادھر بھرتی کیوں ہو رہی ہے، لوگ ادھر کیوں جا رہی ہیں، فوجی ادھر کیوں جا رہی ہیں؟ انہوں نے بتلایا جو ادھر جاتے ہیں شاہ جی کی فوج میں وہ کہتے ہیں ہمیں یہاں ثواب ملے گا، ہمیں یہاں جنت ملے گی۔ یہ ثواب اور جنت کے چکر میں جا رہا ہے، تنخواہ، پیسہ، مراعات کے لیے نہیں جا رہے، سہولیات کے لیے نہیں جا رہے۔ عام طور پر ہوتا تو یوں ہی ہے نا، ایک نوکری بندہ اس لیے چھوڑتا ہے کہ ادھر تنخواہ زیادہ ہے، ادھر سہولت زیادہ ہے، ادھر بونس زیادہ ہے، ادھر فلاں سہولت زیادہ ہے، اسی لیے لوگ جایا کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا یہ کوئی دولت کے لالچ میں نہیں جا رہے، تنخواہ کی لالچ میں نہیں جا رہے، بلکہ یہ لوگ ادھر جاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں جنت ملے گی۔ انگریز تو انگریز ہوتا ہے نا جی، اسے کیا پتا ثواب کیا ہوتا ہے اور جنت کیا ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا اپنے فوجیوں کو میں بھی دے سکتا ہوں ثواب، میں بھی ثواب دوں تاکہ یہ ادھر نہ جائیں۔ وہ کہنے لگا دینے والی بات تو بہت دور کی ہے، تم خود لے لو، بڑی بات ہے۔ شکر کرو آج کا زمانہ نہیں تھا، آج کا زمانہ نہیں تھا، ورنہ آج کل تو ہم بھی ثواب دیتے ہیں۔ حالانکہ ثواب دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، عمل ہم کریں گے ثواب اللہ دے گا، لیکن آج کل تو ہم بھی دیتے ہیں ثواب، لینا کسی نے کیوں جی؟ قاری حنیف کی مسجد والے سارے سیانے ہیں، کوئی ثواب لینے کو تیار نہیں۔ ہاں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، قاری صاحب ثواب دے دو، ناراض نہ ہونا میری بات پہ، سمجھانا چاہتا ہوں کچھ تاکہ صحیح راستے پہ آ جائیں۔ وہ لوگ جن کو پتہ نہیں، لوگوں نے بے وقوف بنایا ہوا، کہتے ہیں قاری صاحب ثواب دے دو۔ بڑے عرصے کی بات ہے، مجھے یہ ثواب لینے دینے کا پتہ نہیں تھا کہ یوں لوگ دے بھی دیتے ہیں۔ میں بیٹھا ہوا تھا دفتر میں، ایک نوجوان آیا، کہنے لگا قاری صاحب کام آیا۔ میں نے کہا بیٹھو، حکم کرو۔ کہتا جی ثواب لینے آیا۔ میں نے کہا بیٹھ جا، یہ قرآن پڑھا، وضو کر کے یہاں پڑھ ثواب ملے گا، وضو کر یہ مسجد ہے جا کے 4 نفل پڑھ ثواب ملے گا، اگر وہاں شرم آتی ہے مسجد میں قرآن ہے پڑھ ثواب ملے گا۔ جیب میں تسبیح تھی میں نے نکال کے دی، اللہ کا نام لے، لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھ ثواب ملے گا، درود پڑھ ثواب ملے گا، استغفار پڑھ ثواب ملے گا۔ اس نے دل ہی دل میں یوں کیا ہوگا۔ سمجھتے ہیں اس کا مطلب کہ مولوی کا کوئی پرزہ ہلا ہوا ہے، مولوی کو پتہ نہیں ثواب کی بات کا۔ وہ کہنے لگا قاری صاحب نہیں، آپ سمجھے نہیں، ثواب چاہیے۔ میں نے ایک ساتھی کو فون کیا وہیں بیٹھے بیٹھے، میں نے کہا اس طرح سے کوئی آیا ثواب لینے کے لیے، کیسے دوں؟ کہتا کہہ دو 5 قرآنوں کا ثواب۔ میں نے کہا جب میں نے ابھی اس کے لیے اس کی نیت سے پڑھے نہیں تو میں اس کے حوالے کہاں سے کروں؟ مجھے کہنے لگا قاری صاحب آپ بھولے ہو، بولے ہو، دے دو ثواب، کچھ نہ کچھ مل جائے گا، کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ میں نے کہا جو خود لینے آیا بیٹھا ہے وہ مجھے کیا دے کے جائے گا؟ جب مجھے ساری حقیقت کا پتہ چلا تو اب جو بھی آتا ہے نا کہتا ہے نا ثواب دے دو، میں کہتا ہوں بتا پھر کیا دے گا؟ تو کیا دے گا؟ میں جو ثواب دوں تو کیا دے گا؟ پھر آگے سے چپ ہو جاتے ہیں۔ اصل میں کچھ لوگوں نے یہ محنت کی، میں اس کیا کرتا ہوں الحمدللہ میری پیٹ میں تو روٹیاں پوری ہیں، میں اپنے پیٹ کی بات کر رہا ہوں، روٹیاں پوری ہیں۔ دیکھو اللہ بن مانگے دے رہا ہے ہمیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اللہ جو ہے وہ دل میں ڈالتا ہے کہ جاؤ جمعہ وہیں پڑھو اور جا کے دو، ہمیں تو اللہ ویسے ہی دے رہا۔ الحمدللہ صاف سی بات ہے بھائی، یہ خلوص کی برکت ہے، صحیح نیت کی برکت۔ تو بہرحال بات کہیں اور نہ چلی جائے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں وہ فوجی ادھر سے ادھر جب آئے، مخبری لے کر پوچھا کیا تنخواہ زیادہ، کیا جنت وہ سہولیات زیادہ، مراعات زیادہ، کھانا زیادہ، رہائش اچھی، کیا ملتا؟ وہ کہنے لگے کہ جو فوجی شاہ جی کی فوج میں بھرتی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں جنت ملے گی۔
انگریز کہنے لگا یہ کیا بلا ہوتی ہے، ثواب کیا میرے پاس ہے، کیا میں دے سکتا ہوں تاکہ میں بھی دینا شروع کر دوں، فوجی میرے پکے رہے۔ انہوں نے کہا دینے والی بات تو بڑی دور کی ہے، تم خود لے لو، بڑی بات ہے۔ اس نے کہا یہ جنت میں دے سکتا ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ جنت کوئی نہیں دے سکتا، جنت صرف اللہ دیا کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا میں یہ دونوں چیزیں نہیں دے سکتا، اپنے فوجی ادھر جانے سے نہیں روک سکتا، میرے ہی خلاف فوج بن رہی ہے، اسی میں میرے فوجی جا رہی ہے، جب میں ثواب نہیں دے سکتا، میں جنت نہیں دے سکتا، تو لوگوں پھر کوئی ایسی ترکیب بناؤ، ایسی تدبیر بناؤ، مسلمانوں کے دلوں سے ثواب کا شوق نکال دو، جنت کا ذوق نکال دو۔ انہوں نے بڑی زبردست محنت کی، بڑی زبردست کوشش کی، ایسے ایسے فتنے پھیلائے، لڑائی جھگڑے کروائے، مسلکی اختلاف کرائے، یہ فلاں یہ فلاں، یہ مسلمان یہ کافر، یہ ناجائز یہ جائز، اس انداز کے اندر لوگوں کو الجھایا، اور پھر دنیا داری، دنیا کی رنگینیوں میں لوگوں کو الجھایا، دنیا کی مال و دولت میں الجھایا، سودی کاروبار بتایا، آہستہ آہستہ مسلمان بھی سود کا کاروبار کرنے لگے، دولت بڑھانے لگے، اور آگے چل کر انہوں نے اب تو ہم سب کی جیبوں کے اندر مصروفیت ڈال دی، اسی میں لگے رہو، ثواب کمانے کی ضرورت کوئی نہیں، جب ثواب کوئی نہیں تو پھر جنت بھی کوئی نہیں، جنت کے تذکرے بھی کوئی نہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دو چار مولویوں سے ہم سن لیتے ہیں کہ روزہ رکھو کہ جنت مل جائے، نوجوانوں کے دلوں میں ہے شاید میرا گھر 5 مرلے کا، وہاں 10 مرلے کا مل جائے گا، یہاں ذرا 1-2 چرپائیے 1-2 بیڈیں، وہاں ہر کمرے کا الگ بیڈ ہوگا، الگ صوفہ ہوگا، الگ سہولت ہوگی۔ میرے محترم دوستو، بالخصوص نوجوانوں، یہ جنت ہمارے گھر جیسی کوئی نہیں، ہمارا گھر جنت جیسا کوئی نہیں، مثال بھی کوئی نہیں۔ ہاں اگر مثال لے سکتے ہو تو اتنی کہ جنت میں دروازے ہوں گے، کھڑکیاں ہوں گی بس، ورنہ کہاں جنت ہے، کہاں ہمارے گھر بار، زمین آسمان سے بھی بڑا فرق ہے، لاکھوں درجے ایک دوسرے سے زیادہ فرق ہے ہمارے گھروں کا اور جنت کے گھروں کا، ہمارے گھروں کا جنت کے محلات کا، ہمارے گھر کی سجاوٹ کا جنت کی سجاوٹ کا۔ آج کے جوان کو پتہ کوئی نہیں، سنتا کوئی نہیں، ایسی محفلوں میں آتا کوئی نہیں، 5 منٹ کے لیے آیا، 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیرنے سے پہلے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں سلام پھیرتے ہی غائب ہو جاؤں گا۔ جب نماز کے بیچ میں یہ دھیان ہے تو نماز کے بعد بیٹھ کے جنت مانگے گا، پہلے آئے گا کہ شاید کوئی جنت والی بات یہاں ہو جائے، مجھے کو پتہ چل جائے جنت کیا ہے، جنت کہاں ہے۔ کیوں جی پتہ ہے جنت کہاں ہے؟ نماز میں، روزے میں، اور صحیح میں پتہ پوچھتا پیا ایڈریس، آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں یوں پوچھ رہا ہوں کہ جنت کہاں ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ جب پتہ کوئی نہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کراچی کہاں ہے، آپ نے جانا ہو، پتہ کوئی نہیں، جائیں گے کیسے؟ چلو کراچی تو بڑا دور ہے، آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کہیں پتہ نہیں، جاؤ گے کیسے؟ بعض ایسے ہوتے ہیں نا، اللہ نہ کرے، میں آپ میں سے کسی کو نہیں کہہ رہا، بعض کو کوئی بیماری ہوتی ہے، دورہ پڑتا ہے یا کوئی ذہنی مسئلہ ہوتا ہے، اسے اپنے گھر کا رستہ بھی یاد نہیں ہوتا، لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے میرے گھر پہنچا دو، پوچھتے ہیں تیرا گھر کہاں ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں۔ جب ہمیں مسلمان کو پتہ ہی نہیں جنت ہے کہاں، کیسی ہے، تو کون طلب کرے گا، کون جائے گا؟
اور ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر تو جائیں گے نا۔ مسلمان کا ایمان ہے موت پر، یہودی کا بھی ایمان ہے، عیسائی کا بھی، ہر غیر مسلم رب کے انکار کرنے والے کا بھی اس بات پر ایمان ہے کہ موت ضرور آئے گی۔ مرنے کے بعد دو راستے ہیں، جنت جہنم، تیسرا راستہ، تیسرا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ اور اگر مسلمان کو جنت کے راستے کا نہیں پتا، جنت میں جا بھی نہیں رہا، اعمال بھی نہیں، فکر مند کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ پھر دوسری جگہ کون سی ہے؟ دوسری جگہ تو جہنم ہے، یا جنت یا جہنم۔ اوپر ہم دیکھتے ہیں آسمان نظر آتا ہے، آسمان پہلا ہے یہ، اس کے اوپر دوسرا آسمان، اس کے اوپر تیسرا، چوتھا، پانچواں آسمان، اس کے اوپر چھٹا اور ساتواں آسمان، یہ یوں تہ در تہ، درجہ بدرجہ، اوپر نیچے 7 آسمان ہے۔ 7ویں آسمان کے اوپر جنت شروع ہوتی ہے۔ آپ کو ایڈریس لکھوانے لگا ہوں، لکھ لو، پتہ بتانے لگا ہوں جنت کا، آج نوٹ کر لیں، اور آج سے جنت کمانا شروع کریں، رمضان میں خوب جنت کمائیں، عید والے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم جنتی بن گئے، جنت تمہاری بن گئی۔ 7ویں آسمان کے اوپر جنت شروع ہوتی ہے۔ اس کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ ہو، اس کی چھت ہوتی ہے، اس کی زمین ہوتی ہے، اس کا فرش ہوتا ہے۔ تو 7ویں آسمان کے اوپر پتہ نہیں کتنا اوپر جنت کی ابتدا ہے، جنت کی زمین ہے، جنت کا فرش ہے۔ ہمارے یہاں زمین پر جتنے بھی مکانات ہیں، محلات ہیں، دیواریں ہیں، چھت ہے، زمین ہے، فرش ہے، سب کا مادہ مٹی ہے، ہر چیز مٹی سے بنی ہوئی ہے۔ زمین ویسے ہی مٹی، اس کے اوپر اگر سیمنٹ ریت بچھاؤ ان کا بھی اصل مادہ مٹی، اینٹ لگاؤ وہ بھی مٹی سے بنتی ہے، دیواروں میں اینٹیں ہیں مٹی، بلاک بنے ہیں مٹی کے، یعنی ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے۔ یاد رکھنا جنت میں ایسی مٹی نہیں ہوگی، جنت میں یہ زمین والی کثیف مٹی نہیں ہوگی، وہاں کی لطیف سونی پیاری خوشبودار مٹی ہوگی۔ اور وہ جو جنت کی مٹی ہوگی وہ یہاں ملتی ہے زمین پر، اس کی مثال، اس کی نقل یہاں زمین پہ ملتی ہے۔ اگر لینا چاہیں کل چلے جانا کسی پنساری کے پاس، اسے کہنا کستوری دے دے، زعفران دے دے، وہ پوچھے گا کتنی، تو کہنا کہ 1 تولے کا ریٹ بتا دے، گن سے کوئی نہ باجوے سے خریدو گے پھر نہیں، سونے کے ریٹ ہے، سونے کے ریٹ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت والے اعمال کرو، بالخصوص رمضان المبارک کے قریب امام الانبیاء ارشاد فرمایا کرتے تھے لوگوں رمضان کے مہینے کی تیاری کرو، جنت کی تیاری کرو، رمضان کے مہینے کی تیاری کرو، جنت کمانے کی تیاری کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتی محلات جو ہوں گے اس کی جو زمین ہوگی وہ کستوری کی ہوگی، وہ زعفران کی ہوگی۔ یہاں پنساری سے خریدنے جا، اگر خالص مل بھی گئی کستوری اور زعفران تو کم از کم سونے کے ریٹ کے برابر ملے گی۔ 1 تولے جو سونے کا ریٹ ہے وہی خالص کستوری کا ریٹ ہے، وہی اچھی زعفران کا ریٹ ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہاں 1 تولہ نہیں خرید سکتے، جب جنت میں آؤ گے میرا اللہ تمہاری جنت کی ساری زمین کستوری اور زعفران کی بنا دیں گے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی آپ لوگ اپنے پکے گھروں کے پکے فرشوں پہ
ٹاکی لگوایا کرتے ہو، پوچھا لگوایا کرتے ہو، اس کے اندر پانی کے اندر جس میں ٹاکی گیلی کی جاتی ہے، دھوئی جاتی ہے، صاف کی جاتی ہے، اس میں آپ لوگ فرنائل ڈالا کرتے ہو تاکہ جراثیم بھی مر جائے، کمرہ خوشبودار بھی ہو جائے، کمرے کی سمیل اور بدبو بھی ختم ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی مٹی تو کستوری اور زعفران کی ہوگی، کہیں کہیں مشک بھی دبایا گیا ہوگا، تھوڑی تھوڑی دیر میں ہوا چلے گی، مشک کی خوشبو اٹھے گی، اللہ تجھے بھی معطر کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، خطبہ نبوت، صحابہ کرام، شہداء کرام، آل بیت، قاری محمد بلال حنی، قاری محمد حنی، نعرہ تکبیر۔ مشک بھی اللہ وہاں کی دھرتی زمین میں ڈالیں گے، اور جب کل جاؤ نا کستوری اور زعفران کا ریٹ پوچھنے تو مشک کا ریٹ بھی پوچھ لینا، مشک کا ریٹ بھی پوچھ لینا تو پتہ چلے گا تینوں کا ریٹ ایک جیسا، سونے کے برابر۔ لیکن جب جنت میں جاؤ گے یہ چیزیں مفت نہیں بلکہ عام ملیں گی۔ وہاں میرا اللہ تمہیں جو جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ مجھے بھی عطا فرمائے گا۔ ہمیں جو جنت ملے گی وہ 5 مرلے کی نہیں، 10 مرلے کی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے چھوٹی جنت غریب مسلمان کو جو ملے گی، وضاحت کا دو جملہ میرے منہ سے نکل گیا، ہم تو غریب سمجھتے ہیں نا پیسوں کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے غریب نہیں، اعمال جس کے تھوڑے ہوں گے، ترازو تلے گا ترازو، کئی نیک لوگ ایسے ہوں گے ترازو اٹھاتے ہی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، بہت زیادہ جھک جائے گا، یعنی 100% نیکیاں ہی نیکیاں۔ پرانے زمانے کی تکڑیاں استعمال کی نا اپنے، یوں اٹھاتے تھے تو اس میں 2 پلڑے لگے ہوتے تھے، ایک طرف بٹے، ایک طرف چیز رکھی جاتی تھی تولنے کے لیے، بٹا ہوتا کلو کا اور چیز کوئی 5 کلو رکھ دے تو کتنی، ایک دم اٹھاتے ہی جھک جاتا تھا۔ جس کے اعمال بٹوں سے، بھائی گناہ بٹے ہی ہیں، بدعمالیاں تو بٹے ہی ہے، جس کے اعمال بٹوں سے بڑھ گئے، زیادہ ہوں گے، ایک دم جو جھکا اس کی جنت تو بہت عالی شان ہوگی۔ جو غریب مسلمان تھوڑی نیکیوں والا وہ ہوگا، اٹھایا جو صحیح نا، کبھی وہ جھک رہا ہے، کبھی وہ جھک رہا ہے، کبھی دل خوش ہو رہا ہے، کبھی گھبرا رہا ہے، اللہ مہربانی کر، مہربانی کر، کم از کم برابر ہی کر دے۔ وہ تکڑیاں جب اٹھائی جاتی تھی نا گاہک کے لیے، توجہ ہے، گاہک کے لیے جب اٹھائی جاتی تھی نا، اٹھاتے کبھی یہ جھکا کبھی یہ جھکا، کبھی گاہک کا دل ڈوبتا تھا کبھی دکاندار کا، وہ چاہتا ہے زیادہ مل جائے اور وہ کہتا ہے کہ زیادہ چلی نہ جائے۔ وہاں یہی ہوگا، کبھی نیکیاں بڑھ رہی ہیں، کبھی یہ وزن بڑھ رہا ہے، کبھی وہ بڑھ رہا ہے، بالآخر یوں سمجھو 49 گناہ ہیں، 51 نیکیاں ہو گئی۔ اللہ نے 50 مارک رکھے ہیں پاس ہونے کے لیے، 50%، 50 پہ پاس ہے۔ اللہ اپنے فضل سے جنت میں بھیج دیں یا جہنم میں بھیج دیں، اس کی بدعمالیوں کی بدولت، اللہ کی مرضی، لیکن اللہ نے فرمایا جس کی ایک نیکی بھی گناہوں سے بڑھ گئی میں اسے جنت میں بھیجوں گا۔ تو غریب وہ ہوگا جس کی صرف ایک نیکی اس کے گناہوں سے زیادہ، بس وہ اللہ کے فضل سے دراصل جا رہا ہے، اعمال سے نہیں جا رہا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کی وہ صرف ایک نیکی بڑی، ایسا غریب مسلمان جب جنت میں جائے گا اس کو سب سے چھوٹی جنت ملے گی۔ فرمایا اتنی بڑی وہ جنت ہوگی، اس جنت کے اندر 70,000 محل بنے ہوئے ہوں گے۔ ایک محل اتنا بڑا ہوگا، اس کے اندر 70,000 دروازے، 70,000 کھڑکیاں، 70,000 روشن دان لگے ہوں گے۔ سب سے چھوٹی جنت، 70,000 محلات ہوں گے اس میں۔ شہزاد اندر آ جا، آج تجھے بیان سنائے، آ جا۔ دعا بھی کریں گے سب اس کے لیے، طبیعت اس کی ٹھیک نہیں، اللہ اس کو صحت عطا فرمائے۔ سب سے چھوٹی جنت، 70,000 محل، گھر نہیں، محل جس میں بنے ہوں، خود اندازہ لگاؤ وہ کتنے مرلے ہوں گے، کتنی کنالیں ہوں گی، وہ کتنا بڑا رقبہ ہوگا جو اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ میرا اندازہ زیادہ بھی نہیں تو 100 مربع ہوں گے، وہ 100 مربع۔ گھبراؤ نہیں، یہاں جیسا کیسا ہوتا ہے گزارا کر جاؤ، رب کو راضی کر جاؤ۔ اور جس کی بڑی جنت ہوگی، جس نے رب کو راضی کیا ہوگا، اسے کیا ملے گا؟ بہرحال وقت نہیں، آپ لوگوں کو ذوق دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے رمضان المبارک میں جا کر اس مہینے میں جب آئیں گے ہم لوگ روزے کی حالت میں ہوں گے، دن رات اللہ عبادات کے لیے ہمیں عطا فرمائیں گے تاکہ ذوق بھی بن جائے، شوق بھی بن جائے۔ ذوق شوق ہوتا ہے تو انسان جنت کیا اپنے رب کو بھی پا لیا کرتا ہے۔ ذوق شوق کے بغیر کوئی چیز نہیں ملا کرتی، کوئی چیز لے ہی نہیں سکتے۔ جس چیز کا شوق نہ ہو اس کی طلب بھی نہیں ہوتی، اس کی کوشش بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت کی زمین کستوری، زعفران اور مشک کی ہوگی، جو دیواریں بنی ہوں گی جنت کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ہیرے جواہرات لگے ہوں گے۔ ہیرے جواہرات، سونا چاندی دیواروں کے اندر لگا ہوگا۔ فرمایا امام الانبیاء نے جنت میں لکڑی نہیں ہوگی۔ آقا پھر دروازے کس چیز کے ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا دروازے کا ایک پلہ سونے کا، ایک چاندی کا، ہیرے جواہرات یاقوت زمرد اس میں لگے ہوئے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب وہاں لکڑی کوئی نہیں تو درخت ہوں گے۔ درخت کس چیز کے ہوں گے؟ فرمایا کہ ایک ٹہنی سونے کی، ایک چاندی کی، تنا سونے کا۔ رب کائنات نے ان درختوں پر پھل لگائے ہوں گے، اتنے زبردست اور اعلیٰ پھل ہوں گے، مٹکے کے برابر ان کا سائز ہوگا۔ آپ کا جو آج کا سیب ہے اللہ جنت میں بھی کھلائیں گے، انار جنت میں کھلائیں گے، انگور جنت میں کھلائیں گے۔ فرمایا جو جنت کا پھل ہوگا ہر پھل مٹکے کے برابر، گھڑے کے برابر ہوگا۔ لیکن عجیب بات حضور نے ارشاد فرمائی، فرمایا پانی کی جھانک کی طرح نرم ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنا مزہ آئے گا جنت کا پھل جب کھائیں گے، کیا چس آئے گی۔ ایک آدمی کا جی کرے گا درخت لگا ہوگا، سونے چاندی کا جو درخت ہو وہ تو ویسے ہی چمک رہا ہوگا، اس پہ جو اتنا بڑا پھل لگا ہو وہ تو ویسے ہی دعوت دے رہا ہوگا۔ اور جنتی صاحب کافی دن ہو گئے جنت میں آئے ہوئے، مجھے تو نے کھایا ہی نہیں، دعوت دے گا وہ باقاعدہ۔ تیرا جی چاہے گا کھاؤں، اٹھنا نہیں پڑے گا، خادم نہیں بلانے پڑیں گے، تو نے ارادہ کیا وہ وہاں لگا ہوا پھل اللہ اس کو حکم دیں گے، اس کی ٹہنی جھک کر تیرے پاس آ جائے گی، تو صرف ہاتھ کرے گا وہ تیرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے تو ابھی ارادہ کرے گا اللہ ڈشوں میں سونے کی ڈشیں بنی ہوئی تیرے سامنے لا کر کے پیش کر دیں گے۔ اب اگلی بات سنو،
ہے تو جھاگ سے بھی نرم، ہے تو شہد سے بھی میٹھا، اور شہد دنیا والا نہیں، جنت والا شہد۔ یہاں ایک پاؤ خالص جس کو مل جائے ناشتہ پھرتا ہے، میرے پاس خالص شہد ہے۔ جاؤ گے نا جنت میں، وہاں پاؤ نہیں، کلو شہد کی بوتل نہیں، قرآن پڑھو، اللہ فرماتے ہیں وہاں میں نہر شہد کی جاری کر دوں گا۔ آپ کی جنت میں میں آپ کو اگر ملنے آیا، شہد کھلاؤ گے؟ وہاں یہی دعوت ہوگی، شہد، دودھ، صاف پانی۔ اگلی بات میں نے بتانی نہیں، چلو بتا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہاں شراب کو منہ نہیں لگایا یا پکی توبہ کر کے گیا، اللہ اس کو جنت میں شرابن طہورا پلائیں گے۔ سربا مہر ہوگی، مہر لگی ہوئی، اعلیٰ کمپنی کی، بہترین زبردست اس کا ذائقہ، نہ اس میں تغیر، نہ بدبو، نہ سمیل، بڑی اعلیٰ خوشبو آتی ہوگی، پینے والے کو راحت پہنچے گی، پینے والے کو مزہ آ جائے گا، مست نہیں ہوگا، بے ہوش نہیں ہوگا، عقل خراب نہیں ہوگی۔ یہاں کی شراب عقل خراب کرتی ہے، بے ہوش کرتی ہے، پاگل بناتی ہے، دیوانہ بناتی ہے۔ وہاں کی شراب پی کے پاگل نہیں ہوگا، اسے مزہ آئے گا۔ اگر کسی نے پی ہو، پکی توبہ کر لو، پکی توبہ کرو، اللہ جنت کی بڑی اعلیٰ شراب پلائیں گے۔ اور پیے گا کیسے؟ وہاں پر کیسے پیے گا؟ اللہ نے نا ہر چیز کا نقشہ دنیا میں بھی قائم کیا ہے۔ یہاں جو مالدار چودھری ہوتے ہیں نا، مالدار، بہت بڑوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے علاقے والے مالدار نہیں، بہت بڑے بڑے جن کے ملین بلین ٹریلین ڈالر ہو، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ شراب پلانے کے لیے الگ سے خواتین لڑکیاں رکھتے ہیں، ننگی ہوں، بوتل لائیں، آب خورے ہوں، ان میں ڈالیں، پلائیں، ہمیں پیش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں باز آ جا، یہاں باز آ جا، میں اللہ کی مان کے چل یہاں، وہاں تجھے ایسی حوریں دوں گا جو تجھے اپنے ہاتھوں سے پلائیں گی۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہاں کا پھل تیرے سامنے آ گیا جو بڑا بہترین ہے، تجھے بڑی خوشبو آ رہی ہوگی، تجھے بڑا سامنے دیکھ کر مزہ آ رہا ہوگا کہ جنت کا پھل ہے، کھاؤں گا مزہ آئے گا۔ اب تجھے وہ کاٹنا بھی تو ہے، لیکن اللہ کی شان ہے جنت کے اندر چھری کوئی نہیں، جنت میں چھری نہیں ہوگی۔ مولا پھر یہ کٹے گا کیسے، ہم کھائیں گے کیسے؟ ہم تو آدھی دنیا میں کوئی نہیں، منہ سے کھانے کے، کاٹ کے کھانے کے، بڑی نفاست سے چھیل کے کھانے کے عادی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جنت میں آ تو صحیح، تیرا آرڈر چلے گا، تیرا حکم چلے گا، تیرے دل کا ارادہ چلے گا۔ سیب کا پھل تیرے سامنے ہوگا، تیرا جی چاہے گا 5 ٹکڑے ہو جائیں، 5 ہو جائیں گے، تیرے دل میں آئے گا 10 ہو جائیں، 10 ہو جائیں گے۔ جب ٹکڑے ہو جائیں گے، دنیا کا حال یہ ہے، ایک ٹکڑا کھایا ذرا سا مزہ آیا، اگلا کھایا کم مزہ آیا، اور کھایا کم آیا، اخیرلا ٹکڑا جب کھاتا ہے تو کہتا ہے مزے ختم ہو گئے، اچھے سیب نہیں آ رہے، کوئٹے والے بے ایمان ہو گئے، گولڈن سیب کہتے ہیں، یہ گولڈن کیا، یہ تو عام بھی کوئی نہیں، مزہ کوئی نہیں۔ لیکن اسے کون سمجھائے، دنیا کا دستور ہے، انسان رجتا جاتا ہے، مزہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جب جنت میں کھائے گا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک ٹکڑا کھائے گا بڑا مزہ آئے گا، دوسرا کھائے گا اس سے بھی زیادہ مزہ آئے گا، تیسرا کھائے گا اور لذت اور ذائقہ الگ خوشبو آئے گی، کھاتا جائے گا کھاتا جائے گا۔ روایات میں ہے 40 من کھا جائے گا، بھوک ختم نہیں ہوگی۔
اور پھر یہ جائے گا کہاں؟ یہ جو اتنا کھا لیا، 40 من کھا لیا، جائے گا کہاں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتی منوں کے اعتبار سے کھائے گا، کھا کر فارغ ہوگا، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، سب ہضم ہو جائے گا۔ بڑے مزے ہوں گے، قسم خدا کی بڑے مزے ہوں گے جنت میں۔ کوئی جانے والا تو بنے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی جانے والا تو بنے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر سنو، میں پہلے جنت کی بات پوری کر لوں پھر ایک دو واقعے سناتا ہوں۔ جب بات چل ہی نکلی، میں نے آپ کو بتایا زمین کس چیز کی ہوگی؟ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ جب یاد نہیں تو اللہ سے مانگو گے کیسے کہ یا اللہ کستوری والی زمین دے دے، زعفران والی زمین دے دے۔ یہاں والی تو بڑے بھاگ بھاگ کے مانگتے ہو، یا اللہ کینٹ والی دے دے، گلگشت والی دلا دے، شاہ شمس والی دلا دے۔ یہاں تو بڑی مانگتے ہو، نام لے لے کے محبت کے جذبات میں کبھی کہا کر مولا وہ جنت دے دے جس میں حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، جس میں عسل مصفا پاک صاف شہد ہوگا، وہ جنت عطا فرما دے۔ زمین کستوری اور زعفران کی، دیواریں اینٹیں، ایک سونے کی ایک چاندی کی، لپائی جو گارا ہوگا وہ لؤلؤ عنبر زعفران لگا ہوگا، کستوری اس میں ملی ہوگی، خوشبودار لگی ہوگی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر آدمی اپنے گھر کی چھت بھی بنایا کرتا ہے، اللہ نے جنت کی بھی چھت بنائی ہے، اور جو سب سے اوپر جنت ہے، سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ سے جب بھی جنت مانگو جنت الفردوس مانگا کرو، کیوں؟ اس کی تمام چیزیں باقی جنتوں سے بڑی اعلیٰ۔ لیکن آؤ میں چھت کی بات کروں، ہم رات کو جب اپنے گھر میں لیٹا کرتے ہیں، اوپر ہمیں اپنی چھت نظر آتی ہے، غریب کو اپنی کڑیاں نظر آتی ہیں، اور متوسط کو اپنے ٹیئر گارڈر نظر آیا کرتے ہیں۔ مالدار آدمی جب اوپر نظر اٹھاتا ہے، اسے اپنی پکی چھت پہ لگی سیلنگ نظر آتی ہے، ڈیزائن بنے نظر آتے ہیں، اس کا دل باغ باغ ہو جایا کرتا ہے۔ جنتی آدمی جنت میں جب جائے گا، اوپر کی طرف جب نظر اٹھائے گا، میرے اللہ کا عرش نظر آئے گا۔ جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ میرے اللہ کا عرش ہے۔ اللہ اکبر، کیا مزہ آئے گا، کتنا مزہ آئے گا۔ جنت کی ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا یہ کھانا، یہ پینا، یہ پھل، یہ محلات، یہ حوریں، یہ غلمان، یہ تمام کی تمام نعمتیں تو ملیں گی، لیکن جنت میں جو لوگ میرے امتی 1000 سال بعد آئیں گے، 2000 سال بعد آئیں گے، قیامت تک جب کبھی آئیں گے، انہوں نے مجھے اور میرے اللہ کو اگر راضی کیا ہوگا، جنت میں آ گئے تو انہیں میرا اللہ سامنے بٹھا کر میرا دیدار عطا فرمائے گا۔ کبھی تفصیل سے سناؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا دیدار تو کریں گے، جنتیوں کو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ کیا مزہ آئے گا، ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، ہم اپنے رب کو دیکھیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنتیوں کو تسکین پہنچانے کا، مزہ دینے کا اللہ ہر دن نیا انتظام کریں گے، ایک نیا انتظام ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس دن اللہ میرا دیدار میری امت کے لوگوں کو کرائیں گے، اسی دن اللہ میری نبوت والی زبان سے اپنا قرآن بھی میری امت کو سنوائیں گے۔ اور
اور جس دن اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، اللہ اپنی قدرت والی زبان سے وہ رب رحمان ہمیں سورہ رحمان کی تلاوت سنائیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ لیکن یاد رکھنا انہی کو مزہ آئے گا جنہیں یہاں قرآن پڑھنے اور سننے میں مزہ آتا ہے۔ یہاں ذوق پیدا کرو، یہاں شوق پیدا کرو، پھر اللہ جنت میں قرآن سنائیں گے۔ بڑا عجیب واقعہ یاد آیا، صحابہ کا مجمع لگا، کچھ صحابی پیچھے بھی بیٹھے ہیں، ایک دیہاتی بدو صحابی پیچھے بھی بیٹھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ایک وادی جنت میں بنائی ہے، موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس کے اندر جنتی لڑکیاں حوریں موجود ہیں، اور جب کسی جنتی کا جی چاہے گا میں اللہ کا قرآن سنوں، مجھے قرآن سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، اللہ رب العزت اس جنتی کو فرمائیں گے کہ اس موتیوں کی وادیوں کے اندر چلے جاؤ، وہ بڑی چمک دمک زرق برق وادی ہوگی، یہ وہاں چلا جائے گا، بڑی حسین لڑکیاں، بڑی حسین حوریں وہاں پر موجود ہوں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر حور بڑی حسین ہوگی، اتنی حسین ہوگی، اس کا جسم اللہ نے ایسا چمکدار بنایا، ایک انگلی کا پور اگر زمین یعنی دنیا کی طرف نکال دے، اتنی چمک ہے ایک انگلی کے پور میں کہ یہاں اگر نکال دے تو دنیا والا سورج بے نور ہو جائے۔ اللہ فرمائیں گے جنتی کو اگر قرآن سننا ہے اس وادی میں چلا جا، بڑا اعلیٰ تجھے قرآن سنایا جائے گا، یہ جنتی وہاں جائے گا، یہ جنتی حوریں اس کو اللہ کا قرآن سنائیں گی، کیا مزہ آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب یہ جنتی حوروں سے، عورتوں کی زبان سے جب یہ اللہ کا قرآن سنے گا، یہ اپنے جنت کو بھی بھول جائے گا، جنت کے مزوں کو بھی بھول جائے گا، اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ گزشتہ جو تقریباً 10 منٹ ابھی گزرے ہیں، ان 10 منٹوں میں آپ اپنے آپ کو جنت میں محسوس کر رہے ہیں نا جی، مزہ آ رہا ہے۔ ان 10 منٹوں میں آپ کو آپ کی دکان یاد آئی، پیاری بیگم یاد آئی، سونے بچے یاد آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں جب تجھے قرآن سنایا جائے گا یوں ہی ڈوب جائے گا مزے میں، لذتوں میں، تجھے جنت بھی بھول جائے گی، جنت کے مزے بھی بھول جائیں گے، تو اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا۔ حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا، پیچھے ایک بدو دیہاتی صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم اٹھے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا ان میں سے میں نے ایک لینی ہے۔ وہ جو قرآن سنائیں گی ان میں سے میں نے ایک لینی ہے۔ آپ نے بھی لینی ہے؟ قرآن سے محبت کرو، رمضان کے مہینے کی تیاری کرا رہا ہوں آپ کی، قرآن سے محبت کرو۔ حدیث میں ہے رمضان اور قرآن یشفعان الی یوم المیزان، رمضان اور قرآن دونوں کل قیامت والے دن تیرے سفارشی بنیں گے، جب تیرا نامہ اعمال تل رہا ہوگا یہ دونوں آئے کھڑے ہوں گے، جہاں تیرا گناہوں کا پلڑا جھکنے لگے گا قرآن آ جائے گا۔ اللہ بڑی محبت سے پڑھتا تھا، بڑی محبت سے سنتا تھا، میں سفارش کرتا ہوں قبول فرما۔ اللہ کے سامنے قرآن سفارش کرے گا، حضور نے فرمایا اللہ اس کی سفارش قبول کریں گے، تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ تو وہ صحابی آگے آیا، دیہاتی تھا، اس نے جب وہ تعریف سنی نا ساری، کہنے لگا اللہ کے حبیب نبی میں نے ان میں سے ایک لینی ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا تم ایک مانگتے ہو میں تمہیں 72 دلاؤں گا۔ پہلے سبحان اللہ نہیں نکلی، اب نکلی ہے 72 کے نام پہ، لیکن اس 72 کی تمنا سے پہلے یہ جو دنیا والی ہے اس سے پوچھ بھی لینا کہ 72 مل رہی ہیں، لوں کہ نہ لوں؟ جواب نہیں ملے گا، ریئیکشن ملے گا، ریئیکشن۔ اس لیے
عید آ رہی ہے، اڈی والا سینڈل کسی نے نہیں لے کے دینا، کیا پتا کس وقت ریئیکشن ہو جائے، آگے ویسے رمضان آ رہا ہے۔ انہیں کہا کرو نرم نرم جوتیاں لو، یہ اچھی ہوتی ہیں، پاؤں شوگر نہیں ہوتی، فلانا نہیں ہوتا، زخم نہیں ہوتے، نرم نرم دلایا کرو تاکہ ریئیکشن ہو تو مزہ بھی آئے، صرف پھول آئے پیچھے سے گملہ نہ آئے۔ تو اس سے پوچھ لینا 72 مل رہی ہیں لے لوں، لیکن ذہن بنا پہلے، اسے بتا کہ وہ جو 72 مجھے ملیں گی تیری غلام ہوں گی، تو ان کی سردار ہوگی، تو ان کی سردارنی ہوگی۔ اس کا ذہن بھی نہ بنا، خالی 72 کا نام لیا، وہ ایک برداشت نہیں کرتی، 72 کہاں برداشت کرے گی۔ اپنے ہی علاقے میں یہاں میں نے ایک جگہ ایسے گفتگو کی تو میں نے سنا دی یہی بات۔ میرا ایک بھائی راجپوت تھا، کھڑا ہو گیا تو کہنے لگا قاری صاحب یوں بھی جاوے گی جنت میں، یہ دنیا والی جنسی ہے، یوں بھی جاوے گی جنت میں۔ میں کہ جائے گی نہیں، یہ تو 72 کی سردار ہوگی۔ موٹے پہ رومال تھا، پھینک کے مارا، کہنے لگا یہ جائے گی تو پھر میرا وہاں کوئی کام نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ اور میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہاں نہیں سکون کرنے دیتی، وہاں اس نے کیا سکون کرنے دینا۔ میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ اپنی بھی تیاری کر، اس کی بھی تیاری کرا، اعمال صالحہ کرتے رہو، اگر دونوں جنت میں چلے گئے انشاءاللہ میرا اللہ عطا فرمائے گا جنت۔ دونوں جنت میں چلے گئے، میں نے اس کو کہا اللہ جیسے تجھے پاک صاف کریں گے اسے بھی پاک صاف کریں گے، تیرے بھی گناہ معاف، اس کے بھی گناہ معاف، تیرے اندر سے بھی کینہ حسد بغض اللہ سب نکال دیں گے، اس کے دل سے بھی اللہ کینہ حسد بغض ہر چیز نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ جب تو جنت میں جائے گا وہ جنت میں جائے گی، پھر حسد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، وہ ان کی سردار نہیں بن کے بیٹھے گی، 72 تجھے مل جائیں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا او نوجوان تم ایک مانگتے ہو میں تمہیں 72 دلاؤں گا، لیکن اگلی بات سنو، 72 کے خیالات میں تو کھو گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک نہیں 72 دلاؤں گا، لیکن اپنی زندگی میری زندگی کے تابع کر دو، زندگی ویسے گزارو جیسے میں نے گزاری، رمضان ویسے گزارو جیسے میں نے گزارا۔ امام الانبیاء کا رمضان کیسے تھا تفصیل سے آئندہ جمعے میں بتلائیں گے۔ امام الانبیاء رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے، نوافل زیادہ پڑھا کرتے تھے، روزہ تو ویسے بھی رکھنا ہے، غریبوں کا تعاون زیادہ کیا کرتے تھے، مسکینوں کا تعاون زیادہ کیا کرتے تھے، یعنی ہر نیک عمل میں اور زیادہ اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ جبرائیل آتے حضور سے قرآن کا دور کرتے، سنتے سناتے سنتے سناتے، یعنی پتہ چلا رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہم نے عام دنوں سے زیادہ کرنی ہے، انشاءاللہ بدلے میں جنت ملے گی، وہ عالی شان جنت ہمیں مل جائے گی۔ ایک دو باتیں 1-2 منٹ کے اندر بتا دیتا ہوں، وہ اعمال بھی ساتھ ساتھ کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ زندگی میں اپنی زبان پر جاری کر لے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا کر، تیری زبان کو یہ کلمہ پڑھنے کی عادت بن جائے گی، پھر جس دن تیری موت کا وقت ہوگا اس وقت تیری زبان پہ یہی کلمہ جاری ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ۔ آقا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا موت کے وقت اس دنیا میں آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو گیا سیدھا جنت میں جائے گا۔ مشکل ہے جی آسان ہے؟
آج سے اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری کر لو، زبان کو عادت پڑ جائے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کرو، کاروبار کرتے ہوئے پڑھتے رہا کرو، جس کی عادت بن جائے گی موت کے وقت اسی کو کلمہ نصیب ہوگا۔ یہ ذہن میں نہ لانا مجھے پڑھنا آتا ہے موت کے وقت پڑھ لوں گا، نہیں نہیں، نزع کا عالم آپ نے سنا ہوگا، ایک قسم کی بے ہوشی کی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ جو آدمی تمام زندگی میں جو کام کیا کرتا ہے موت کے وقت وہی کام اپنے آپ ہو رہا ہوتا ہے۔ قاری طاہر رحیمی رحمت اللہ علیہ ملتان کے ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں، یہ معصوم شاہ روڈ پر ایک علاقہ ہے، یہاں کے رہنے والے تھے، ساری زندگی قرآن پڑھا، ساری زندگی قرآن پڑھایا، بالآخر مدینہ منورہ چلے گئے، یہاں بتا کر کے گئے اب میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا، تمام زندگی وہی گزاروں گا۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کر تمام زندگی گزاری، قرآن پڑھنے پڑھانے میں، قرآن کے حفاظ کی عظمت لکھنے میں اپنی تمام زندگی گزاری۔ موت کا وقت آیا، بے ہوش پڑے ہیں، ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر دیکھ لینا، ویڈیو موجود ہے، کسی نے بنا لی ہوگی۔ موت کا وقت قریب آیا، بالکل بے ہوشی کا عالم ہے، لیکن بڑا اعلیٰ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، موت کے وقت اگر مل گیا جنت کی گارنٹی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گارنٹی والی بات بتا رہا ہوں، فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی زمین پر اللہ کا گھر بنائے، مسجد بنائے، اللہ بدلے میں اس کا گھر جنت میں بنا دیا کرتے ہیں۔ گارنٹی ہے، مور ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، 3 کام بتائے، 3 کام جو عورت کیا کرے، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کل قیامت والے دن جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اسے مرضی دی جائے گی، جس دروازے سے دل کرے جنت میں داخل ہو جا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اور اللہ نے اس کو 2 بیٹیاں دی ہوں یا 2 بہنیں عطا فرمائی ہوں، وہ ان کی کفالت کرے، اچھی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے، دین سکھائے، بالآخر اس کا اچھی جگہ پر رشتہ کر دے، نبھا کرتا رہے، فرمایا کل قیامت والے دن جب میں امام الانبیاء جنت میں داخل ہوں گا، اس آدمی اور میرے درمیان فرمایا ایسے فاصلہ کوئی نہیں ہوگا جیسے انگلیوں کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں۔ وہ جو جنت کے نقشے میں نے دکھائے ہیں، چند میں نے بتا دیے، ان اعمال پر انشاءاللہ اللہ ضرور جنت عطا فرمائیں۔ زندگی رہی انشاءاللہ اگلا جمعہ روزے کی حالت میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح کی مزید گفتگو، تاکہ رمضان کا مہینہ ہمارا قیمتی بن جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔